یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر 3 مقام پر ہے، 3562، 6102 اور 6119، صحیح مسلم میں 2320، سنن ابن ماجہ میں 4180 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواری پردہ دار لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے، اور آپ جب کسی شے کو ناپسند فرماتے تو کبھی آپ کے چہرے اقدس سے اس کی پہچان، یعنی چہرے سے پہچان ہو جاتی۔ 2 باتیں ہیں جو سمجھنے والی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر حیا کا غلبہ تھا۔ اب حضور کو جو فالو کرنے والے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی آئیڈیل ہیں، اور سارے مومنین کو، مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل صرف بنانا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بنانا ہے۔ پھر ان کی تعلیمات جو آگے بیان کرے، ان علماء کی، ائمہ کی صحبت سنگت میں بیٹھنا ہے۔ حقیقی آئیڈیل جو ذات ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آپ کے اسوہ جو ہے، اسوہ حسنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ پھر حدیث کے اندر بھی حضور کی ذات اقدس پر حیا کا غلبہ تھا۔ اب جو لوگ بے حیائی کی طرف متوجہ ہیں، وہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی امتی ہیں تو کیا ان کو اپنی شخصیت کے اندر یہ چینج نہیں لانا چاہیے؟ مومن ایسے کام کہ جو بے حیائی پر مبنی ہو، مومن کبھی نہ تو اپنا منشور بناتا ہے، نہ اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرتا ہے، اور جو کام حیا پر مبنی ہوتے ہیں، مومن اسی دائرہ کار میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ حیا دار کام جو ہوتے ہیں اس کے اندر مومن سمجھتا ہے وہاں سانس لینا پسند کرتا ہے، وہاں مزاجن خوش رہتا ہے۔ لہذا چاہیے تو یہ کہ اپنی طبیعتوں کے اندر حیا کے عنصر کو زندہ کیا جائے۔ جب ہم اپنے اندر حیا کے عنصر کو زندہ کر لیں گے دوستو، ہمارے رشتہ داری کی دراڑیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو اختلافات جس نوعیت کے ہیں اور جس سطح کے ہیں، آپ اپنے اوپر حیا کا غلبہ ڈال دیں، خود بخود مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ عنوانات بہت ہیں حیا کے باب میں گفتگو کرنے والے، لیکن یہ ہے لب لباب اس کا یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر حیا کے غلبے کو لازم کریں۔ جو بندہ حیا پر عمل کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کسی کی بہن بیٹیوں کو نظر گاڑ کے نہیں دیکھتا ہے، حیا دار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے گھر میں بھی بہن بیٹی ہیں، لہذا میں کسی کو دیکھ رہا ہوں اور جب کوئی میری بہن بیٹیوں کو دیکھے گا تو میرے لیے یہ لائق برداشت نہیں ہوگا۔ لہذا مومن کامل جو ہے وہ اگر بازار میں بھی چلتا ہے تو ضرورت کے مطابق نظر اٹھاتا ہے اور اپنا راستہ جو ہے وہ سیدھے طریقے سے لیتا ہے اور نگاہیں جھکا کے گزر جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹھتا ہے تو جھانکتا نہیں ہے، بلکہ اچھی عادت اور حیادار عادت یہ کہ کسی کے گھر میں گئے آپ ادھر ادھر مت جھانکیں، آپ نگاہیں نیچی کریں، اور جس گیدرنگ میں آپ بیٹھیں آپ اسی دائرہ کار میں اپنے آپ کو محدود کر دیں۔ اور اس کے مطابق اور بھی کئی عنوانات ہیں جس کے اوپر اس طرح کی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اچھا، حدیث پاک کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لفظوں کے اندر اس کو بیان نہیں کیا، یعنی ان چیزوں کے اندر حضور کیڑ نہیں کبھی بھی نکالی، کبھی بتایا نہیں کہ یہ مجھے ناپسند ہے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کے ہم پہچان لیتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ ادھر مائل نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی بندے کو کوئی چیز کھانے کی ہو یا پہننے کی ہے، اس کے علاوہ پسند نہیں ہے نا، تو آپ اس کے اندر کیڑ مت نکالیں۔ کوئی بندہ تحفہ لے کے آیا، جو تحفہ لے کے آیا وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں، آپ آگے کسی کو گفٹ کر دیں، لیکن تحفہ قبول نہ کر کے آپ کسی کو تکلیف مت دیں۔ کھانا پکایا کسی نے بڑی محنت کے ساتھ، آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کھانے میں کیڑ مت نکالیں، بلکہ آپ جو پسند ہے آپ کو وہ لا کے آپ وہ کھا لیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل گھروں کے حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی سنت نبوی جو ہے، سیرت مصطفیٰ،
یہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، لہذا اپنانا چاہیے۔